إن الحمد لله الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 پڑھ رہے ہیں۔ کچھ حصہ ہم نے کور کر لیا ہے اور باقی کا جو حصہ ہے وہ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ حسب معمول پہلے آیات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 کا دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 259 کا پہلا حصہ ہم نے ختم یہاں پہ کیا تھا۔ قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا ہے، یعنی اللہ نے ایک شخص کو موت دے دی اور 100 سال تک اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ رکھا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو دوبارہ زندہ کیا تو فرمایا کہ دیکھو تمہارا کھانا بالکل تر و تازہ ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف تو اللہ نے فرمایا کہ 100 سال تک تم مردہ رہے ہو اور دیکھو تمہارا کھانا ابھی تک بالکل تازہ ہے، بالکل فریش ہے، لیکن اگر تمہیں اس بات پہ یقین نہیں آتا تو اب اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ پچھلے حصے میں ہم نے جو اس آیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک شخصیت جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا۔ وہ ایک بستی، یروشلم کی جو بستی تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ تو جب وہاں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سب گھر ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، لوگ سارے مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یعنی ان کا وہ سوال تھا کہ آخرت میں یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موت دے دی اور اس کے بعد 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا اور کہا دیکھو اپنے کھانے کی طرف کہ یہ بالکل تر و تازہ پڑا ہے۔ اور آج کے آیہ مبارکہ کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں بتایا کہ اب اپنے اس گدھے کی طرف دیکھو، تو دیکھا تو گدھا اور اس کا جو پنجر تھا وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں گلی سڑی پڑی ہوئی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ہم اس کو زندہ کریں گے۔ تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گدھا زندہ ہوا، اس کی ہڈیوں پہ گوشت پوشت چڑھ گیا اور وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ ہم آپ کی اس مثال کو دنیا کے لیے ایک مثال کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔
اور ایک نشانی کے طور پر۔ اچھا، وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اس وقت کے لوگوں کے اندر دوبارہ زندہ ہونے کا جو تصور ہے وہ بالکل ماند پڑ چکا تھا، بلکہ یقین نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا، اور ان کا یہ اعتقاد بن گیا کہ بس دنیا کی یہ زندگی ہے، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے اور کوئی آخرت آنے والی نہیں ہے۔ ان کی اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے ایک نبی کے ذریعے سے زندگی بعد از موت کا جو اللہ تعالیٰ کا ایک پلاننگ ہے انسان کے لیے کہ ایک دفعہ دنیا میں مرے گا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب دے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا اور انہیں ایک مثال کے طور پر دنیا کے سامنے رکھا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر اس بستی میں گئے تو ان کو جب انہوں نے بتایا کہ میں 100 سال پرانا شخص ہوں، تو اس بستی کے کچھ پرانے لوگ، یعنی جو بستی بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی، اس میں سے کچھ لوگ یقیناً زندہ بھی رہے ہوں گے، تو ان پرانے لوگوں میں سے کوئی ایک بڑھیا تھی جو بہت ضعیف ہو چکی تھی، تو اس نے ان کو پہچانا اور بتایا کہ ہاں یہ وہ شخص ہیں، وہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ اور یہ اس طرح کے مشاہدات اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کرواتا ہے۔ وہ اس لیے کرواتا ہے کہ جب وہ اللہ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام موت اور زندگی کا لوگوں کو بتائیں تو اس انداز میں بتائیں گویا وہ خود دیکھ کر آئے ہیں۔ اس طرح کے مشاہدات ہر نبی کو ہوئے، اور اسی طرح کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا اور ان کو آسمانوں پر بلایا اور اپنے ساتھ ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور دوزخ کی سیر، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو اسی طرح ہر نبی کو، ابھی ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ البقرہ کی چند آیات پہلے، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے جو 4 پرندے ہیں ان کو ذبح کرو اور ان کو 4 پہاڑوں کے اوپر ان کے گوشت مکس کر کے رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ جس طرح بلاتے ہو۔ تو وہ پھر اسی طرح اڑتے ہوئے آگے جب انہوں نے ان کو بلایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ آنکھوں دیکھی ایک حقیقت ایسی بتلاتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کو بتائیں تو اس یقین کے ساتھ کہ جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں، وہ سارے معاملات ان کو بتائیں، آخرت کے معاملات، تاکہ لوگ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کریں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کا جو امتحان ہے اس میں کامیابی حاصل کریں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیا ہماری سارے جو عوام الناس ہے سب کو پتہ ہے؟ یقیناً بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن ایک کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ہے جنہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کی تعلیم کا کوئی تصور نہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر عمومی طور پر نہ تو قرآن اس انداز میں پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی اپنی کوئی توجہ اس طرف ہے کہ وہ خود قرآن کو پڑھیں سیکھیں۔ تو جب تک آپ قرآن کو پورے مکمل طور پہ اس کو 2-4 بار ترجموں کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر قرآن کا جتنا بھی ایک فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں بنایا، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، اور دنیا میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، بندوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اپنی جان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، یہ ساری باتیں قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے ارشادات جو سارے کے سارے قرآن کی تشریح ہیں اور جو مستند احادیث میں سے ہیں، ان کو پڑھیں سمجھیں، تو آپ کو اپنی زندگی کا یہ سارا فلسفہ سمجھ آئے گا کہ یہ زندگی کیوں ہمیں ملی ہے اور اس کا انجام کیسا ہونا ہے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزھا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک
نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھاتے ہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ واو عطفہ ہے، انظر فعل امر ہے، الی الحماری مرکب جاری ہے، کا ضمیر واحد حاضر مذکر کے لیے۔ انظر فعل امر ہے، مادہ نون ذا را، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ نظرہ، مضارع ینظرو نصرہ ینصرو نظرہ ینظرو۔ انظر دیکھو، یہ امر ہے، امر واحد کے لیے اور امر جمع کے لیے۔ واحد کے لیے امر ہوگا انظر اور جمع کے لیے انظرو۔ تو انظر یہاں پہ انصر یعنی باب نصرہ میں سے جب دیکھیں گے تو واحد کے لیے امر ہوگا انصر، انصر کے وزن پہ انظر۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ واو عطفہ لام تاکید، لِنَجْعَلَ، نجعل فعل ہے، کا ضمیر واحد کے لیے واحد حاضر کے لیے، آیتن مفعول بہی ہے، نجعل کا مفعول بہی آیتن للناس مرکب جاری ہے، لنجعل کا، نجعل کا مادہ جیم عین لام، باب فتحہ ماضی کا پہلا صیغہ جعل، مضارع یجعلو فتح یفتح جعل یجعلو، نجعلو نفتح کے وزن پہ ہے، مضارع جمع متکلم مذکر کے لیے، ہم بناتے ہیں، لی لام تاکید اور یہ جازمت المضارع ہے، نجعلو کو اس نے نجعلا کیا، لی نجعلا تاکہ ہم بنائیں، کا ضمیر واحد حاضر کے لیے یعنی تمہیں ہم بنائیں، کیا بنائیں؟ لوگوں کے لیے نشانی۔ وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کی طرف۔ واو عطفہ انظر امر ہے، الی العظام مرکب جاری ہے، انظر فعل امر ابھی ہم نے پڑھا، کیفا ننشزھا، اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھاتے ہیں، اسم استفہام ہے کیفا، ننشزو فعل ہے، ہا ضمیر واحد غائب مؤنث کے لیے، ننشزو ہا، ننشزو کا مادہ نون شین زا، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ انشزا، مضارع ینشزو انشزا ینشزو، اسلمہ یسلمو انشزا ینشزو، ننشزو نسلمو کے وزن پہ مضارع جمع متکلم حاضر، ہم دوبارہ اٹھا کھڑا کرتے ہیں، ہا ضمیر مؤنث واحد غائب، عظامہ ہڈیاں اس کے لیے ہے، عظم واحد ہے، عظامہ جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے اس لیے یہ مؤنث کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں، اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، ثم عاطفہ ہے، نکسو فعل ہے، ہا ضمیر واحد غائب مؤنث کے لیے، لحمن مفعول بہی ہے، یعنی یہاں بھی جو ضمیر واحد ہا استعمال ہوئی ہے یہ عظامہ کے لیے ہے۔ فلما تبین لہو، جب اللہ نے کھول دیا اس پر یعنی واضح کر دیا، فا استفہامیہ، لما ظرف زمان ہے، تبینہ فعل ہے، لہو مرکب جاری ہے۔
तबय्यना मादा बा या नून बाब मजीद फी का तदब्बरा माजी का पहला सिगा तबय्यना मुदारे यतबय्यनु तदब्बरा यतदब्बरु तबय्यना यतबय्यनु तबय्यना तदब्बरा के वजन पे वाहिद गायब माजी मुजक्कर है। वाजे हो गया अल्लाह ने खोल कर सामने रख दिया। काला आलमो उसने कहा मैं जान गया, यानी अब मुझे पता चल गया। काला फेल आलमो फेल है, ये दो अफ़आल हम देखते हैं। काला काला का मादा काफ वाव लाम बाब नसरा माजी का पहला सीगा काला मुदारे यकूलू काला यकूलू काला काला जो है माजी वाहिद गायब मुजक्कर है। उसने कहा आलमो फेल है और इसका मादा ऐन लाम मीम बाब सामिया माजी का पहला सीगा आलिमा मुदारे यालमो सामिया यस्माउ आलिमा यालमो आलमो फेल मुदारे वाहिद मुतकल्लिम मुजक्कर के लिए अस्माउ के वजन पे मैं जानता हूँ या मैं जान गया हूँ। अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कि अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला, हर शय पर कादिर है। अन्ना हरफ नासबा है, अल्लाह इसम मंसूब है। अन्ना के बाद उसका एक इसम होता है और फिर उसकी आगे खबर भी होती है। इसी तरह काना का इसम और काना की खबर, लेकिन ये दोनों अपोजिट हैं। अन्ना के बाद इसम जबर के साथ आएगा अन्नल्लाह, और काना के साथ इसका इसम आएगा पेश के साथ कान अल्लाहु आएगा। इसी तरह अन्ना की जो खबर है वो मरफू होगी और काना की खबर मंसूब होगी। अन्ना हरफ नासबा, अल्लाह इसम मंसूब और अला कुल्ली मुरक्कब जारी है। कुल्ली शैइन मुरक्कब इजाफी है। कदीरुन खबर है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयत नंबर 259 मुकम्मल की। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि ए अल्लाह हमें कुरान से हिदायत लेने की तौफीक अता फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके इरशादात से हमें हिदायत लेने की तौफीक अता फरमा। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।